7واں پوائنٹ وہ یہ ہے کہ حلالہ کا مسئلہ قرآن کریم میں دوسرے پارے میں فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ، پہلے اللہ تعالیٰ نے 2 طلاقوں کا ذکر کیا، پھر درمیان میں خلع کا ذکر بھی ہے، اور پھر اس کے بعد ایک اور طلاق کی طرف اشارہ ہے، اور پھر اس کے بعد جو ہے فَإِن طَلَّقَهَا سے یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر 3 طلاقیں پوری ہو گئی ہیں تو پھر اب یہ عورت اس کے لیے حلال نہیں رہی، اب اس کا نکاح دوسری جگہ ہوگا، اور دوسری جگہ نکاح ہونے کے بعد ان کا آپس میں ان کے جو ہے ملاپ وغیرہ وہ سلسلے بھی ہوں گے، اس کے بعد جا کے وہاں سے اگر چھوٹ گئی، طلاق ہو گئی یا وہ فوت ہو گیا اتفاقی طور پر، پروگرامی نہیں، مشروط طریقے سے نہیں، تو پھر اس کے بعد یہ اس کے لیے اگر وہ نکاح کرنا چاہے تو اس کے لیے وہ حلال ہے۔ اب اگر پروگرامی بھی کیا تو اس میں یہ نہیں ہے کہ وہ پروگرامی کرنے سے پہلے کے لیے حلال نہیں ہوگی، نہیں، پروگرامی میں بھی حلال ہو جائے گی، لیکن حدیث میں ایسے کام کرنے پر لعنت ہے کہ جو باقاعدہ پروگرام بنا کے کہ آپ نے اتنے عرصے تک اس کے بعد چھوڑنی ہے، طلاق دینی ہے، فلاں کرنا ہے، تو ایسے حلالہ کرنے اور کروانے والے پر اللہ کے نبی نے لعنت فرمائی ہے۔ تو وہ حرامہ نہیں بنانا چاہیے اس کو، حرامہ ہمارے بعض بھائی جو ہیں وہاں پر بہت زیادہ رد کرنے کی کوشش کرتے ہیں، حرامہ حرامہ بھی یہاں کہتے ہیں، تو حرامہ اس کو اس درجے میں کہ جب لعنت ان دونوں کے اوپر آ رہی ہے مشروط درجے میں، تو واقعی اس طرح کی حرامے کا حلالت جو ہے وہ اس قسم کے حرام کام کا ارتکاب نہیں کرنا چاہیے، لیکن حرام کام کا ارتکاب کرتے ہوئے بھی اگر کسی نے یہ معاملہ کر دیا ہے تو اس کا یہ مسئلہ یعنی پہلے کے لیے وہ حلال ہو جائے گی بعد میں جا کر۔ تو یہاں جو لوگ زیادہ حرامہ حرامہ کی بات کرتے ہیں، اس حد تک تو ہم بھی اتفاق کرتے ہیں کہ مشروط درجہ نہیں رکھنا چاہیے، لعنت میں آدمی آ جاتا ہے۔ علامہ شامی نے یہاں لعنت سے بچنے کے لیے ایک حیلہ بھی بتایا ہے کہ طلاق کا حق جو ہے وہ عورت کو دے دیا جائے کہ جب چاہے تو وہ طلاق دے کے جا سکتی ہے، یا کچھ عرصے کے لیے اس کو طلاق حق دے دیا جائے اور خاوند خاموش ہو جائے، تو اس سے جو ہے لعنت سے بھی بچ جائیں گے۔ علامہ شامی نے یہ حیلہ بتایا ہے۔ اب اس میں حرامہ حرامہ کی زیادہ تسبیح پڑھنے والے لوگ جو ہیں، زیادہ پٹی پڑھنے والے جو ہے وہ ان کے ہاں اس سے بھی بڑا ایک حرامہ موجود ہوتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ 3 طلاقوں والوں کو جو ہے وہ فتویٰ دے دیتے ہیں کہ آپ کی 1 طلاق ہو گئی ہے، تو ان کی 3 طلاقوں کا 1 فتویٰ دینے والے لوگ وہ تو اصل میں حرامے کا ارتکاب وہ لوگ کر رہے ہیں۔ جب ساری امت ایک بات پر متفق ہے کہ 3 ہوتی ہیں، سوائے علامہ ابن قیم اور ان کے استاذ علامہ ابن تیمیہ کے، باقی ساری امت اس پر متفق چلی آ رہی ہے 1400 سال سے 1450 سال سے کہ 3 ہوتی ہیں، 1 نہیں ہوتی۔ عقل بھی یہی کہتی ہے 3 ہوں، 3 فائر اگر نکلیں کسی پسٹل سے اکیلے کر کے ان کو فائر کیا جائے یا گٹھے ہی 3 جو ہے وہ فائر کر دیے جائیں تو 3 ہی اس میں سے نکلتے ہیں نا بھائی، فائر 3 ہی گولیاں لگتی ہیں نا، یہ تو نہیں ہے کہ آپ اس کو 1 گولی بنا دیں گے، اور دنیا کے باقی کسی معاملے کے اندر بھی 3 کو 1 نہیں بناتے۔ تو بہرحال یہاں پر 3 کو 1، باقی جو روایات ہیں ان کے باقاعدہ جوابات موجود ہیں، اور وہ مسئلہ اپنی جگہ تفصیل طرح انشاءاللہ وہ الگ سے ایک کلپ اس پر بنایا جائے گا۔ باقی اس کے علاوہ جو ہے یہ تقریباً آپ کے سامنے 7 مسئلے ہو چکے ہیں، 7 مسئلے، اور 8واں مسئلہ یہ ہے کہ طلاق ایک ایسی چیز ہے، طلاق ہو گئی، رجعت ہو گئی، یا اس کے علاوہ جو ہے رجعت ہو گئی، یعنی رجعت کا مطلب بیوی سے رجوع کرنا، 1 طلاق رجعی یا 2 طلاق رجعی دینے کے بعد رجوع کرنا، یا باندی آزاد یا غلام آزاد کرنا وغیرہ، یہ چند چیزیں ایسی ہیں کہ اس میں گپ شپ نہیں چلتی۔ اس میں اگر کوئی نارملی انداز میں کوئی یہ کام کر دے، یا خوشی میں آ کر تحفے کے طور پر کر دے، یا سخت غصے میں کر دے، باہر صورت اس کی یہ چیزیں واقع ہو جاتی ہیں جن میں ایک طلاق بھی ہے۔ چنانچہ حدیث میں ہے ثلاث جدہن جد و ہزلہن جد، کہ یہ طلاق ایک ایسی چیز ہے کہ یہ اگر اس کا جو ہے حقیقت بھی حقیقت ہے اور اس کا مذاق بھی کیا ہے، حقیقت ہے، اس لیے گپ شپ ڈرامائی انداز یہ چیزیں پھر بھی طلاق واقع ہو جائے گی۔ 8واں پوائنٹ تھا۔ 9واں پوائنٹ یہ ہے کہ اضافت طلاق ہو، ہوائی نہ ہو، ہوائی نہ ہو۔ کیا مطلب؟ ایک آدمی ویسے دن کو بیٹھ کے 1000 بار جو ہے 1000 دانوں کی جو ہے وہ تسبیح پڑھتا ہے، طلاق 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 طلاق، تو اس طرح طلاق نہیں ہوگی، اس طرح طلاق نہیں ہوگی۔ ہاں اگر بیوی کو خدا نخواستہ طلاق دے رہا ہے تو بیوی کا نام لے کے یا اس طرف اشارہ کر کے اگر اس نے کہہ دیا تو اس کی بیوی یقیناً طلاق ہو جائے گی۔ ہاں اگر ایک آدمی ایسے جو ہے بیٹھا ہوا ہے اور مذاکرہ طلاق چل رہا ہے اور بیوی کہتی ہے مجھے طلاق دو طلاق دو، تو ایسی صورت میں وہ کہتا ہے نہیں دیتا، اچانک پھر جو ہے وہ کچھ زیادہ ان کی تلخی بڑھ جاتی ہے اور یہ اچانک کہتا ہے اچھا طلاق طلاق طلاق، تو اس کے بعد یہ مسئلہ پھر بعد میں لڑکا کہتا ہے جی میں نے تو ویسے ہی ہوائی فائرنگ کی تھی،
تو اس بارے میں اہل علم یہی کہتے ہیں چونکہ مذاکرہ طلاق چل رہا تھا، اس موقع پر اگر یہ طلاق کے لفظ کہہ رہا ہے تو عقل کا تقاضا یہی ہے اور عقل و فہم کا کہ یہ ادھر ہی کہہ رہا ہے، کیونکہ وہ پہلے سے طلاق مانگی جا رہی تھی، ادھر ہی کہہ رہا ہے، تو لہذا نسبت خود بخود قائم ہو رہی ہوتی ہے، اس صورت میں پھر طلاق ہو سکتی ہے، یعنی ہو جائے گی اس کے حوالے سے۔ اور باقی ایک یہ صورت بھی ہو سکتی ہے کہ ایک آدمی کسی ایسی عورت کو کہتا ہے تجھے طلاق، کہ جو اس کی بیوی بنی نہیں ہے، تو اس کو کیسے طلاق دے سکتا ہے؟ ہاں اگر یہ کہہ دے کہ اگر میں اس عورت سے نکاح کروں تو یہ مجھ پر طلاق، یا تو تیرے ساتھ نکاح کروں تو مجھ پر طلاق، تو ایسی صورت میں چونکہ اس عورت کی طرف ایک اضافت، ایک نسبت کی ہے، تو اب اگر یہ اس سے نکاح کرے گا تو پھر واقعی اس پر طلاق ہو جائے گی۔ یہ احناف کے ہاں خاص طور پر یہ مسئلہ ہے، امام شافعی اس کا رد کر رہے ہیں، انکار کر رہے ہیں۔ اچھا ایک مسئلہ آگے نمبر 10، وہ یہ کہ طلاق مدخولہ ہو یا غیر مدخولہ، کیا مطلب؟ ان میں فرق ہے، یعنی وہ عورت جس کے ساتھ ملاپ ہوا ہو اور وہ عورت جس کے ساتھ ملاپ نہ ہوا ہو۔ اچھا جو ملاپ والی عورت ہے اس میں مسئلہ یہ ہے کہ اگر اس نے اس کو گٹھی 3 طلاقیں دے دی، یعنی تجھ کو 3 شرطیں طلاق، تجھ کو 3 طلاقیں، تجھ کو طلاق طلاق طلاق، بلکہ یوں کہا تجھ کو 3 شرطیں طلاق، تو 3 ہو جائیں گی، اور اگر اس کو علیحدہ کہا تجھے طلاق طلاق طلاق، پھر بھی 3 ہو جائیں گی۔ لیکن اگر وہ ایسی عورت ہے کہ جس کے ساتھ ملاپ نہیں ہوا، تو وہ چونکہ ابھی کچے بندھن کے ساتھ ہے، تو کچے بندھن کے ساتھ ہے، تو وہاں اگر اس نے یوں کہا تجھے 3 طلاقیں، تو تینوں واقع ہو جائیں گے۔ لیکن اگر اس نے یوں کہا تجھے طلاق طلاق طلاق، تو پہلی واقع ہوگی، باقی 2 ضائع ہو جائیں گے، اور پہلی واقع ہوگی وہ رجی نہیں ہوگی، کیونکہ ایسی عورت کچے بندھن والی جو ابھی تک ملاپ نہیں ہوا اس کے ہاتھ، تو وہ ابھی ایک کچی طلاق بھی اس کے حق میں بائن پکی طلاق شمار ہوتی ہے۔ میں نے ایک پیچھے کلپ کے اندر بائن کی صورتیں، مختلف صورتیں، تقریباً 7-8 صورتیں آپ کے سامنے رکھی تھی، اس میں ایک صورت یہ بھی رکھی تھی کہ ایسی عورت کے حق میں رجع بھی بائن ہو جاتی ہے، یعنی کچی طلاق بھی پکی طلاق شمار ہو جاتی ہے۔ تو یہ نمبر 10 میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا۔ تو اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نمبر 11 جو ہے الفاظ مصحفہ، اس کا کیا ہوگا؟ مصحفہ الفاظ کون سے ہیں؟ تو مصحفہ الفاظ یہ ہیں کہ جیسے کوئی آدمی بیوی کو کہتا ہے طلاق، اب طلاق جو لفظ ہے اس میں آپ کو پتہ ہے شروع میں قوا موٹا ہوتا ہے اور آخر میں قاف بھی موٹا ہوتا ہے، طلاق ہوتا ہے، لیکن ساری دنیا کو کب تجوید آتی ہے تو وہ تو یہی کہیں گے طلاق، یعنی شروع میں تا پڑھ رہے ہیں اور آخر میں پتلا کاف کش والا پڑھ رہے ہیں، کشمیر والا جو کشمیر ہم سے چلا گیا، تو وہ والا پڑھ رہے ہیں۔ اب یہ عرف و عادت کے لحاظ سے دیکھا جائے تو یہاں پر عرف و عادت کا لحاظ کیا جائے گا۔ اب یہ نہیں ہے کہ بعد میں وہ یہ کہے جی میں تو طلاق کہا تھا، میں نے طلاق نہیں کہا تھا۔ تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا یہاں مجھے ایک لطیفہ یاد آیا، وہ فرماتے ایسے ہی ایک آدمی نے جب بات کی تو تھانوی صاحب نے فرمایا پھر تو نے نکاح بھی نہیں کہا ہوگا، نکاح الوے والی ہا والا، تو نے نکاح ہی کہا ہوگا، تو شروع سے نکاح ہی نہیں ہوا تو نکاح۔ تو اس طرح کی تجویدیں یہاں نہیں چلتی، یہاں عرف کا لحاظ کیا جاتا ہے، اور الفاظ مصحفہ اس میں عرف و عادت کی وجہ سے ان سے بھی طلاق ہو ہی جاتی ہے۔ نمبر 12 ہے میں خطا و سبقت لسانی، کیا مطلب؟ ایک آدمی نے جلدی میں غلطی سے سبقت لسانی میں جلدی میں کچھ اور کہنا چاہتا تو اس کی زبان سے طلاق نکل آئی، تو ایسی صورت میں آئے طلاق واقع ہوگی نہیں ہوگی؟ تو طلاق واقع نہیں ہوگی۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ ایسی صورت میں تو کفریہ جملہ بھی اگر زبان سے نکل جائے تو اس پر کفر کا حکم نہیں لگتا۔ صحیح مسلم کے اندر روایت جیسے کہ اللہ تعالیٰ کو توبہ کرنے والے سے بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے، اور وہاں مثال دی گئی ہے جیسے کہ ایک آدمی سواری اور اپنے زادراہ کے ساتھ سفر پہ تھا اور بہت بیابان جگہ میں پہنچ چکا، اچانک سواری گم ہو گئی اور یہ شخص ڈھونڈتے ڈھونڈتے تھک گیا، مایوس ہو گیا اور سمجھ گیا کہ اب نہ سواری ہے نہ کھانا ہے، میں تو آج بھوک سے مرنا ہی ہے، ادھر تو مرنا ہی ہے، تو ایک درخت کے نیچے لیٹتا ہوں، ادھر ہی مر جاتا ہوں۔ ایسے بیٹھا ہی تھا کہ ادھر سے اس کی سواری سامنے نظر آئی، یہ دوڑا جپٹا اس کے اوپر، سواری پکڑی، کھانا بھی اوپر موجود ہے، اور اس وقت خوشی کے مارے اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اور شکر ادا کرنے کی غرض سے زبان سے کہنا چاہتا ہے اللہم انت
اللہم انت ربی وانا عبدک، اے اللہ تو میرا رب ہے اور میں تیرا بندہ. لیکن خوشی میں اس قدر فرط جذبات میں بے قابو ہو گیا کہ اس کی زبان سے الٹ نکل گیا. اللہم انت عبدی وانا ربک، اے اللہ تو میرا بندہ میں تیرا رب. حالانکہ یہ کلمہ کفر ہے. تو اتنا زیادہ اب یہاں یہ مثال دی گئی ہے. اس مثال کو علماء کوٹ کرتے ہیں کہ سبقت لسانی میں جلدی میں اگر کوئی اس طرح کا جملہ کہہ دے تو وہ کافر نہیں ہوتا. تو اسی طرح فقہاء نے یہ فیصلہ دیا ہے کہ ایسے آدمی کی طلاق بھی اس طرح اس حال میں واقعہ نہیں ہوتی. نمبر 13، متعدد بیویوں والا. کسی کی 2 3 4 بیویاں ہیں اور اس نے طلاق کے لفظ کہہ دیے کہ بس میں طلاق دیتا ہوں، میری طرف سے طلاق ہے. تو اب اس نے نام کسی کا نہیں لیا. تو ایسی صورت میں پھر کیا مسئلہ ہوگا؟ تو اب متعدد بیویوں والا ہے تو پھر اس سے پوچھا جائے گا اس نے ذہن میں کون سی بیوی رکھی ہے، کون سی بیوی رکھی ہے. تو اگر اس نے یا یہ کہہ دیا کہ اگر فلاں کام نہ کیا تو میری بیوی مجھ پر طلاق. اب اس سے پوچھا جائے گا تو نے ذہن میں کون سی بیوی رکھی ہے، جو بیوی رکھی ہے وہی طلاق ہو جائے گی. لیکن اگر اس نے ذہن میں کوئی بیوی نہیں رکھی تو ایسی صورت میں پھر اس سے کہا جائے گا سوچ اور کسی ایک کو متعین کر اس کے لیے، کیونکہ کسی ایک نے تو قربانی کا بکرا بننا ہے. اب تو اس نے لفظ جو کہے ہیں عاقل بالغ ہونے کی حیثیت سے، اس کا آخر کہیں نہ کہیں تو یہ بم جو اس نے گرایا ہے کہیں جا کے پھٹنا تو ہے اس نے، تو اس لیے کسی ایک کو متعین کر، تو پھر یہ صورت ہوگی. نمبر 14 یہ ہے تاکید اور تاسیس کی بحث. تاکید اور تاسیس کی بحث کا مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی نے اپنی بیوی کو کہا تجھے طلاق طلاق طلاق. اب اس کے 2 مطلب ہو سکتے ہیں. ایک مطلب تو یہ ہے کہ پہلی مرتبہ اس نے طلاق دی ہے، باقی 2 مرتبہ اس نے جو طلاق کے لفظ کہے ہیں تو یہ اس کو یقین دہانی کروا رہا ہے کہ سن کوئی شک کی بات نہیں ہے، میں نے تجھے طلاق دے دی ہے. اس شک کو دور کرنے کے لیے، بات کو پختہ کرنے کے لیے، یقین دہانی کروانے کے لیے 2 مرتبہ پھر لفظ دہرا لیتا ہے. لیکن پہلے لفظ کی تاکید اور پختگی کے لیے اس کو کہتے ہیں تاکید. دوسرا ہوتا ہے تاسیس، تجدید کرنا، نئے سرے سے ایک کام کو کرنا، جیسے کہتے ہیں تجدید نکاح، نئے سرے سے نکاح پڑھوانا. تو اگر کسی نے یہ کہا مطلب دوسرا مطلب یہ ہوگا کہ اس نے ہر لفظ کا کوئی نیا مستقل جو ہے اس نے فائدہ لینے کی کوشش کی ہے کہ تجھے طلاق، یہ ایک الگ طلاق. دوسری مطلب طلاق کے لفظ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دوسری دے رہا ہوں، تیسری مطلب تیسری دے رہا ہوں. تو یہ تاسیس جدا جدا ہو گئے لفظ کے فائدے. تو اس لحاظ سے پھر 3 طلاقیں واقع ہوں گی اور تاکید کی صورت میں 1 طلاق واقع ہوتی ہے، باقی 2. لیکن یہ کام تو شروع میں تھا. جب حضرت عمر صلی اللہ علیہ وسلم کا دور آیا تو انہوں نے یہ سلسلہ ختم کروا دیا کہ نہیں، یہ نہیں ہوگا. اور اس کی تشریح اور بھی ہے کہ اس وقت چونکہ دیانت کا دور تھا اس لحاظ سے ساری بات ہو رہی تھی، اور بس اوقات حالات ایسے بن جاتے ہیں کہ جس میں عرب لوگ تاکیدی لفظ اس طرح کے استعمال کیا کرتے تھے اپنے محاورات میں. لیکن حضرت عمر صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ آئندہ کے اعتبار سے قیامت تک پھر یہ تو کوئی اور ڈرامے بھی بن جائیں گے، لوگ خام خواہ طلاقیں دیں گے اور کہیں گے ہم نے تاکید مراد لی. تو ایسی صورت میں انہوں نے پھر اس مسئلے کو تاسیس تک ملحوظ کر دیا، منحصر کر دیا. اور اب اگر کسی نے یہ لفظ کہے تو ہم یہی کہیں گے کہ اس کی 3 طلاقیں واقع ہو گئی ہیں. وہاں سے گویا صحابہ کا امت کا اجماع چلا رہا ہے. ہاں کبھی کبھار اس مسئلے کی تاکید کی صورت میں بھی کبھی ضرورت پیش آئے گی. میں مثال دیتا ہوں. دلولہ کا ایک مسئلہ میرے پاس آیا، صلہ مانصرہ کا. تو وہ ایک مسئلہ میرے پاس آیا، اس میں مجھے آ کے کہا جی میرا ایک مسئلہ ہے. میں نے بہت ساروں سے پوچھا اور وہ کہتے ہیں 3 طلاقیں ہو گئی ہیں. تو میں آپ کے پاس مجھے کسی نے بھیجا ہے. میں نے اس کا مسئلہ دیکھا، اس نے مجھے ایک ریکارڈنگ سنائی جس میں وہ اپنے ساس کے ساتھ بات کر رہا تھا اور ساس کے ساتھ لڑ رہا تھا، وہ بھی لڑ رہی تھی. بڑا سخت جھگڑا اور بڑی سخت قسم کی جو ہے زبان سے فائرنگ جاری تھی اور جو ہے گالم گلوچ تک باتیں جا رہی تھی. اور پھر اس نے کہا اگر باز نہیں آتی تو پھر میں کچھ کہہ دوں گا. تو آگے سے ساس نے جلتی ہوئی تیل پر جو ہے اس پر تیل ڈالنے کا کردار ادا کیا، پیٹرول ڈالنے کا. اور پھر جو ہے وہ غصہ آیا تو اس نے کہا اچھا سن پھر میں تیری بیٹی کو طلاق دیتا ہوں. جب یہ طلاق کا لفظ دہرایا تو پھر تو وہ ساس تو بالکل ایک آسمان سے دوسرے آسمان پر چلی گئی اور اس نے پھر وہ سنائی اس کو پھر آپ بہت زیادہ غصہ آ گیا. تو اس نے کہا تو نے سنا نہیں ہے میں نے کیا کہا تجھے کہ میں تیری بیٹی کو طلاق دیتا ہوں. تو نے سنا نہیں ہے میں نے تیری بیٹی کو طلاق دے دی. تو نے سنا نہیں ہے. اب اس کو یقین دہانی کروا رہا ہے کہ تو نے سنا نہیں ہے میں نے کیا کہا ہے، تو نے سنا نہیں میں نے کیا کہا ہے. تو
اب ایک ہی لفظ کی وہ یقین دہانی بار بار کہتے ہیں، باقی باتوں کو چھوڑو، تُو نے سنا نہیں میں نے کیا کہا ہے. تو اب اس نے لفظ تو 3 مرتبہ کہہ دیے، لیکن وہ پہلے لفظ کو دہرانا چاہتا ہے اور تاکید اور یقین دہانی کے طور پر. تو پھر میں نے اس حوالے سے دیکھ کر میں نے یہی اس کو لکھ کے دے دیا کہ یہاں تاکید پر محمول کیا جا سکتا ہے اس کو، کیونکہ سیاق اور سباق اور اس کا کال جو ہے وہ باتیں کلام وہ یہی بتا رہا ہے کہ یہ پہلی مرتبہ واقع ہوگی اور دوسری مرتبہ یقین دہانی کی صورت ہو رہی ہے، تاکید ہو رہی ہے. تو بہرحال یہ کبھی اس طرح کی صورت پیش آ سکتی ہے. نمبر 15واں پوائنٹ، وہ دیانتن اور قضان. دیانتن اور قضان کا مطلب یہ ہے، دیانتن کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے ہاں ایک چیز ایک کام ہو چکا، اور قضان کا مطلب یہ ہے کہ فیصلے میں دنیا میں فیصلے عدالت اور جرگے اور پنچایت کے فیصلے میں انسانوں کے سامنے ظاہری، چونکہ وہ ظاہر کو دیکھتے ہیں، عالم الغیب تو نہیں ہوتے، تو اس حوالے سے ایک بات ہو چکی. اب مثال کے طور پر ایک شخص نے اپنی بیوی کو طلاقیں دی ہیں 3. اب جب اس نے دیکھا حالات سخت ہو گئے، مسائل بن گئے، پہلے تو وہ بہت آسمان پر تھا، پھر زمین پر آ گیا، پھر زمین کے اندر گھسنے کی کوشش کی، اس نے اتنا نیچے آیا. تو اب اس نے اپنے بیانات تبدیل کر دیے. اس طرح کے بے شمار واقعات پیش آتے ہیں. تو اس نے کہا میں نے تو کوئی طلاق نہیں دی، اور بیوی کہتی ہے میں نے اپنے کانوں سے سنی، مجھے 3 طلاقیں اس نے دی ہیں. اب بیوی کو ہم کہتے ہیں کہ آپ 2 گواہ عاقل بالغ آزاد مرد جو ہیں وہ لے آئیں، یا ایک مرد اور 2 عورتیں لے آئیں. لیکن اس کے پاس یا صرف عورتیں ہوتی ہیں یا صرف ایک آدھ مرد ہوتا ہے، اور گواہ نہیں ہوتے، یا گواہی کا نصاب پورا نہیں ہوتا. تو ایسی صورت میں ظاہر بات ہے عورت کی جانب اس کا دعویٰ کمزور ہو رہا ہے اس لحاظ سے، اور مرد بالکل انکاری بھی ہے، منکر ہے. تو ایسی صورت میں کیا کیا جائے؟ تو پھر ہم اس وقت اصولوں کے مطابق یہی لکھ کر دے دیتے ہیں کہ مرد کی بات زیادہ اولا ہوگی، کیونکہ عورت کے پاس جو ہے وہ 2 گواہ یعنی گواہی کا نصاب پورا نہیں ہے. تو اس وجہ سے فیصلہ تو مرد کے حق میں ہوگا. یعنی اس نے جب رجوع بھی کر لیا، اور جب اس نے کہا طلاق ہوئی نہیں ہے، یا ایک ہوئی ہے 2 ہوئی ہیں اور رجوع کر لیا، جو بھی صورت ہوئی، تو لہٰذا مرد کے حق میں فیصلہ ہو جاتا ہے. لیکن ساتھ ہم یہ ضرور لکھتے ہیں آخر میں کہ اگر لڑکی نے بے قائم ہوش و حواس خود اپنے کانوں سے 3 طلاقیں سنی ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کے ہاں اس کی بیوی نہیں رہی. اللہ کے ہاں بیوی نہ رہنے کا مطلب دیانتن وہ اللہ کے ہاں بیوی نہیں رہی. اور چونکہ اس کے پاس گواہوں کا نصاب پورا نہیں ہے، لہٰذا ہم اس کے حق میں دنیا کے اعتبار سے فیصلہ نہیں دے سکتے، اور یہ دنیا کے فیصلے کے اعتبار سے گویا اس کی بیوی ہی ہے قضاءً دنیا کے فیصلے میں. اب یہ لکھ کر ہم آخر میں کہہ دیتے ہیں کہ اگر جب وہ سمجھتی ہے کہ 3 طلاقیں دی ہیں، دیانتاً اس کی بیوی نہیں ہے، لہٰذا وہ کیا کرے، وہ اپنا اثر و رسوخ استعمال کرتے ہوئے اپنے آپ کو اس شخص سے دور رکھے کہ اصل میں اس کی بیوی اللہ کے ہاں نہیں رہی، جب اس نے خود اپنے کانوں سے سنا ہے. تو اس کو کہتے ہیں دیانتاً کا مسئلہ. دیانتاً اللہ کے ہاں، قضاً انسانوں کے جرگے میں فیصلے میں جو باتیں ہوتی ہیں وہ تو ظاہر کو دیکھ کر ہوتی ہیں. تو یہ میں نے 15 پوائنٹ ابھی آپ کے سامنے رکھے ہیں. کچھ اور مزید پوائنٹ ہیں انشاءاللہ، وہ بھی ساتھ ساتھ آگے آ رہے ہیں.